لیکن اسی قرآن کو رب تبارک و تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت کے سینہ اقدس پر اتارا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے سینے پر نازل کیا ہے۔ اب ذرا غور تو کرو، پہاڑ سے زیادہ ہمارے نبی کا سینہ مضبوط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس قرآن کے وزن کو پہاڑ نہ اٹھا سکے اس قرآن کو مصطفیٰ جان رحمت اٹھا رہے ہیں، اس قرآن کو مصطفیٰ جان رحمت اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ کے سینے پر اتر رہا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، قرآن ہی ایک آسمانی کتاب نہیں ہے، توریت بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل بھی آسمانی کتاب ہے، زبور بھی آسمانی کتاب ہے۔ توریت حضرت موسیٰ پہ اتری، انجیل حضرت عیسیٰ پہ اتری، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسولوں کو اللہ نے کتابوں سے نوازا، نبیوں کو اللہ نے صحیفوں سے نوازا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انبیاء کرام پہ جو صحائف اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیے، رسولان عظام کو جو کتاب آسمانی اللہ نے عطا کی، میں بتا دینا چاہتا ہوں جو صحیفہ جس نبی پہ اترا اس صحیفے کے وہی نبی حافظ ہوئے، ان کے علاوہ ان کی امت میں اس صحیفے کا کوئی حافظ بن نہ سکا، کوئی اللہ اکبر اس کو زبانی یاد کر نہ سکا، کوئی اس صحیفے کو حفظ کر نہ سکا۔ توریت مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری، حضرت موسیٰ کے ماں سوا ان کے علاوہ ان کا کوئی امتی توریت کا حافظ نہ بن سکا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری، حضرت داؤد کے علاوہ ان کا کوئی امتی زبور کا حافظ نہ بن سکا۔ انجیل حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ روح اللہ پر نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ روح اللہ کلیمت اللہ کے علاوہ ان کا کوئی امتی قرآن کا حافظ، اس انجیل کا حافظ نہ بن سکا۔ لیکن یہ قرآن مقدس جو 6666 آیتوں پر 114 سورے پر اور 30 سپاروں پر مشتمل ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے سینہ اقدس پہ نازل ہوا۔ صرف مصطفیٰ جان رحمت ہی قرآن کے حافظ نہیں بلکہ جدھر نگاہ اٹھاؤ اللہ اکبر رسول اللہ کے غلام قرآن کے حافظ نظر آ رہے ہیں، اپنے سینوں میں سمیٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اپنے سینوں میں محفوظ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں، اور یاد رکھنا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، یہ سب سے اچھے لوگ ہیں۔ حضرات گرامی، حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ حضور فرماتے ہیں، حضور حکم دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں کہ تم قرآن پڑھو۔ آج لوگ قرآن تعلیم سے دور ہیں۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں لیس الجمال باثواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب۔ فرماتے ہیں خوبصورتی وہ نہیں ہے جو تمہارے کپڑوں سے حاصل ہوتی ہے، جو تمہارے کپڑے تمہیں مزین کرتے ہیں وہ حقیقی خوبصورتی نہیں، بلکہ حقیقی جو خوبصورتی ہے وہ علم اور ادب کی خوبصورتی ہے۔ دیکھو ان کا مقابلہ کوئی کر سکتا؟ یہ ایسا دولہا بنے ہیں کوئی بن سکتا؟ سلام ہے ان کی ماؤں کو جنہوں نے اللہ اکبر کبیرہ ایسے بچوں کو اپنی کوک میں رکھا، 2.5 سال تک انہیں جگر دودھ کی شکل میں پلایا۔ سلام ہے ایسے باپ کو کہ جس کو اللہ نے ایسے فرزند عطا فرمائے ہیں جو قرآن کے حافظ بن کے آپ کی اور ہماری نظروں کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک حضرت علی فرماتے ہیں رزینہ قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال۔ ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم دیا اور ان کو مال دیا۔ سونوں کہہ دے تو لڑ گئے، اگر یہ کہہ دوں تو کیا کریں گے؟
تو ذرا سمجھے آپ، اللہ نے ہمیں مال دیا، ہم اس کی تقسیم پر راضی ہیں، اور ان کو اللہ نے ہمیں علم کی دولت سے نوازا، ہم راضی، ان کو مال دیا وہ مال پر راضی ہیں۔ لیکن اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھیں اے اسٹیج والوں، اے علماء، یہ عوام تم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ نہیں دیا جو تم کو دیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تم ہی تو ہو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو، حضور کے فرمان پر عمل کیا، تم نے قرآن کو پڑھ لیا، اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا۔ اب ذرا سنیے، آقا فرماتے یہی قرآن قیامت کے دن آئے گا اور قرآن پڑھنے والے کی، اپنے قاری کی یہ سفارش کرے گا، اس کا شفیع بنے گا، سفارشی بنے گا، عرض کرے گا یا اللہ اس نے 30 سپارے اپنے سینے میں محفوظ کیے تھے، یا اللہ اپنے ماں باپ سے دور رہ کر کے اس نے مجھے یاد کیا، اپنے بھائی بہنوں سے دور رہ کر کے اس نے مجھے یاد کیا، یا اللہ یہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھا، یا اللہ لیکن مجھ سے محبت اتنی کرتا تھا، اس نے جب تک اپنے سینے میں مجھے محفوظ نہ کر لیا، جب تک بیٹھا نہیں، آرام نہیں کیا، رات کو مجھے یاد کیا، دن میں مجھے پڑھتا رہا، شام کو مجھے پڑھتا رہا، یا اللہ یہ مجھ سے محبت کرتا تھا، یا اللہ یہ مجھ سے پیار کرتا تھا، اس نے مجھے یاد کر لیا، پروردگار اب تو اس کی بخشش و مغفرت فرما۔ رب تبارک و تعالی قرآن مقدس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا حافظ قرآن کے حق میں۔ اللہ اکبر، اب یہ جنت کے دروازے پہ جا کر کے رک جائے گا۔ اب ذرا سنیے گا، علماء نے فرمایا قرآن کا قاری حافظ قرآن جنت کے دروازے پہ ٹھہر جائے گا، عرض کرے گا پروردگار میں اکیلا جنت میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں جس نے قدم قدم پہ میری معاونت کی تھی۔ پروردگار میں املاک گاؤں میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، مدرسہ گلشن رسول کا طالب علم تھا، اللہ اکبر کبیرہ، کسی نے مجھے کھانا کھلایا تھا، کسی نے مدرسے کی دیواروں کو مضبوط کیا تھا۔ اے میرے پروردگار عالم، اگر وہ مجھے کھانا نہ کھلاتے، اگر وہ میرے اساتذہ کی مدد نہ کرتے، اگر وہ میری معاونت نہ کرتے تو بتا میں قرآن کا قاری کیسے بنتا، میں تیری کتاب کو اپنے سینے میں کیسے محفوظ کرتا۔ رب تبارک و تعالیٰ کے بحر بیکراں میں دریائے رحمت میں جوش آئے گا، رب فرمائے گا اے قرآن والے، اے قرآن کے قاری، جس نے تیری معاونت کی تھی، جس نے تیری مدد کی تھی، جس نے تجھ سے پیار کیا تھا، تو ان سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے داخل ہو جا۔ ذرا غور تو کرو، قرآن کے قاریوں سے محبت کرنے والوں، یہ ان کا مقام ہے، یہ ان کا مرتبہ ہے۔ آج تم ان سے محبت کرو گے، آخرت میں تمہیں یہ اس کا صلہ عطا فرمائیں گے، یہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جائیں گے۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سننا میری قوم کے نوجوانوں، میں تمہیں کچھ پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں۔ آج میری قوم کے نوجوان ہیں جو دینی تعلیم سے دور ہیں، انہیں سب کچھ آتا ہے، لیکن رسول کائنات علیہ السلام کی جو تعلیم ہے اپنی امت کو، اس تعلیم سے بھٹکے ہوئے ہیں، اس تعلیم سے کوسوں دور ہیں۔ آؤ میں ان امیروں کے بھی کان کھولنا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں کو پیسے ملنے کے بعد، دولت آ جانے کے بعد، ابھی نقیب اہل سنت اللہ اکبر حضرت علامہ مولانا ناظم صاحب قبلہ خلیلی فرما رہے تھے، انسان مغرور ہوتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اور تجھے یاد نہیں جو اللہ دولت دینا جانتا ہے وہ مغروروں سے لینا بھی جانتا ہے، جو اللہ عزت دینا جانتا ہے وہ تجھے ذلیل بھی کرنا جانتا ہے، اس لیے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ آج لوگوں پہ پیسہ کیا آ گیا، وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیں گے، ہم اپنے بچے کو انگلش پڑھائیں گے۔ اللہ اکبر، مذہب اسلام اور نہ کوئی مولانا اس کی مخالفت نہیں کرتے، کہتے ہیں دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم سے بھی اپنے بچوں کو آراستہ و پیراستہ، مرجع و مسجع کرو، لیکن دنیاوی تعلیم بعد میں ہے، عصری تعلیم بعد میں ہے۔ اللہ اکبر، دینی تعلیم پہلے ہے۔ یہ عصری تعلیم، یہ جتنی ڈگریاں ہیں اللہ اکبر سب زمین کے اوپر رہ جائیں گی، لیکن
لیکن قرآن کی ڈگری زمین کے اندر تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں ان ماں باپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچے کو ڈاکٹری کی ڈگری دلانے کے لیے زمین بھی بیچ دی، ماں نے پیروں کے پاسے بیچ دیے، کانوں کے اللہ اکبر کنڈل بھی فروخت کر دیے۔ میرے بیٹے کی فیس جمع ہوگی، 1.5 لاکھ روپے میرے بچے کے 6 مہینے کے فیس جمع ہوگی۔ ماں نے کہا میں اپنے زیور بیچ رہی ہوں، ماں نے بیٹے کو ڈگری دلائی، باپ نے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بچے کو اللہ اکبر کبیرہ دنیاوی ڈگریاں تو دلا دی۔ لیکن یاد رکھنا جن بچے کو تم حقیر جانتے ہو یہ مدرسے میں پڑھنے والا کیا ہماری مدد کرے گا؟ اس سے تو اپنا پیٹ بھی نہیں بھرے گا، یہ ہمیں کیا دے گا؟ وہ لوگوں یاد رکھنا قسم خدا کی ایک بات اپنے ذہن سے نکال دو، اور میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو مدرسے میں اس لیے نہ پڑھاؤ کہ یہ جا کر کے مدرسے ہی میں پڑھائے گا، یہ کسی مسجد میں امامت ہی کے فرائض انجام دے گا، نہ 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 نہ، بلکہ اس لیے پڑھاؤ جب ہمارا انتقال ہوگا تو یہ ہمیں اپنے ہاتھوں سے غسل دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھے ہیں لوگ اپنے باپ کو چھونے کے بعد اتنا ڈر جاتے ہیں، صابن سے جب تک ہاتھ نہیں دھو لیتے ان کے دل سے ڈر نہیں نکلتا۔ اللہ اکبر، باپ کو چھو کر کے، باپ کی باڈی کو چھو کر کے صابن سے ہاتھ دھو رہا ہے، غسل دینے میں قریب نہیں ہے، نہ کفن دینے میں قریب ہے، نہ نماز جنازہ پڑھ لگا ہے۔ اگر پوچھ رہے ہیں امام صاحب اجازت ہے تو دور سے بیٹا کہہ رہا ہے ہاں میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ بیٹا ہے جس کے لیے باپ صبح شام دوڑتا رہا، باپ نے اپنی زمین تک بیچ دی، باپ نے اللہ اکبر کبیرہ مزدوری کر کے بیٹے کو پڑھایا، باپ نے اپنی پگڑی بھی نیلام کر دی، باپ نے اللہ اکبر کبیرہ ایک ٹائم کا کھانا کھایا، ایک روٹی میں سے آدھی روٹی کھائی، آدھی روٹی اپنے بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کی، دیوانوں کی طرف پڑھاتا رہا، پاگلوں کی طرف پڑھاتا رہا۔ وہ لوگوں ایک ہی رشتہ تو ایسا ہے، واحد رشتہ باپ کا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، ورنہ کوئی اپنے سے زیادہ کسی کو ترقی یافتہ دیکھنا نہیں چاہتا، کوئی اپنے سے زیادہ کسی کو آگے نکلتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ جگرا اللہ نے باپ کو دیا ہے جو بیٹے کی ترقی کو اپنے سے زیادہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ہاں جی، وہ خود تو انگوٹھا چھاپ ہے، وہ خود تو کپڑ ہے، وہ خود تو ان پڑھ ہے، لیکن اس کی دلی خواہش ہے میرا بیٹا کامیاب ہو جائے، میرا بیٹا اللہ اکبر کبیرہ تعلیم سے آراستہ ہو جائے۔ یہ باپ ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ کیا زمانے رنگ بدلا ہے، اس کا بیٹا کرکٹ کی طرح رنگ بدل گیا۔ آج جب باپ بوڑھا ہوا ہے تو باپ کو آنکھیں دکھا کے کہہ رہا ہے وہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، وہ تیرا باپ وہی ہے آج جو تیرے جسم پہ قیمتی شوٹ ہے نا، تیری جیب پہ قلم لگا ہوا ہے، تیرے پیروں میں بہترین شوز اور جوتے ہیں، وہ اسی باپ کی بدولت ہیں۔ اگر اس نے اپنے کپڑوں کا خیال کیا ہوتا تو آج تیرے ہاتھ میں ڈگری نہ ہوتی، تیرے پاکٹ میں لگا ہوا قلم نہ ہوتا، تو اللہ اکبر کبیرہ اس طرح شاہوں کی طرح چلتا ہوا، کھاتا ہوا، بیٹھتا ہوا، پیتا ہوا نظر نہ آتا۔ باپ نے نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی، تیرے لیے وہ کر دیا جو کسی اور نے نہ کیا۔ تو آج کہتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، اور یہ باپ ہی تھا جو آندھی میں، طوفان میں، بارش میں، ٹھنڈ میں، سردی میں، گرمی میں اللہ اکبر سب سے لڑتا رہا، اپنے لیے نہیں تیرے لیے لڑتا رہا، بیٹے کے لیے لڑتا رہا، پسر کے لیے لڑتا رہا۔ آج بیٹا کہتا تم نے کیا کیا ہے، شاعر کہتا ہے دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، دھوپ کیسی بھی ہو سایہ نہیں کھونے دیتا، راہ کیسی بھی ہو بے بس نہیں ہونے دیتا، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، بیچ کے اپنا لہو چاہے وہ روٹی لائے، باپ اولاد کو بھوکا نہیں سونے دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، جشن دستار بندی مدرسہ اہل سنت گلشن رسول مولانا محمد ناظم رضا صاحب کی منظری ماشاءاللہ۔
بیٹا ڈگری لے کر کے اکڑ رہا ہے، کس کے سامنے؟ باپ کے سامنے۔ بیٹا اللہ اکبر انجینئر بن کر کے اکڑ رہا ہے، والد کے سامنے، اماں کے سامنے۔ لیکن یہ حافظ قرآن جن کو یہ ادنا جانتے ہیں دنیا والے، یہ خود مرنے والا، یہ باپ اس کے 4 بیٹے، ایک بیٹا حافظ اس کو ہلکا جانتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن وہ فیل ہو گئے، یہ پاس ہو گیا۔ مراغ باپ ہاتھوں سے غسل دیا مدرسے والے نے، اللہ اکبر کفن بھی پہنایا مدرسے میں پڑھنے والے نے۔ پھر اپنے باپ کی نماز جنازہ کی جب بات آئی، امام صاحب سے بولے اجازت دے دو تو میں اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دوں، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے بھی اجازت دی، حالانکہ اختلاف ہے، اجازت لی جائے گی یا نہیں لی جائے گی یہ مستحق ہے۔ بہرحال میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، اب ذرا میری بات کو سنیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے اپنے باپ کی نماز جنازہ بھی پڑھا دی، رب کی رحمت مسکرا رہی ہے۔ دیکھو نا فرشتوں، باپ لیٹا ہوا ہے اور بیٹا نماز جنازہ پڑھا رہا ہے، کیا منظر ہے، فرشتوں کو بھی رشک آ رہا ہے۔ آج یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کا بیٹا غسل اور کفن سے لے کر کے اللہ اکبر نماز جنازہ تک دیکھو اس کا ساتھ ہے۔ نماز جنازہ ہو گئی، اب اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہا ہے، اللہ اکبر مٹی دے کر کے سارے بیٹے واپس آ گئے، آ کر کے باتیں بنانے لگے، ابا کے کپڑے نکالو باہر کر دو، ابا کے کپڑوں سے ڈر لگا ان کو، ابا کی چارپائی جس پہ رہتے تھے اس کو توڑ دو، اس تخت کو باہر نکال دو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چارپائی باہر نکالی، تخت باہر نکالا، ابا کے کپڑے مطلب کیا ہے باہر پھینک دیے، گڈھے میں دبا دیے، لیکن ابا کی جیب میں جو تھے گاندھی جی ان کو باہر نہیں نکالا، ان سے نفرت نہیں کی، ابا کے پیسے سے محبت ہے، نفرت ہے تو کپڑے سے ہے، کپڑے باہر نکال دیے، وہ تخت باہر نکال دیا، وہ چارپائی وہ کھٹیا باہر نکال دی، لیکن ابا کی جیب کا پیسہ باہر نہیں نکالا۔ ارے نادان، ابا کی جیب میں پاکٹ میں اگر 20,000 تھے، یہ 20,000 لے کر کے کسی بیوہ عورت کے پاس پہنچ جاتا، جانے کے بعد کہتا یہ میرے والد صاحب کی طرف سے تمہارے لیے میں تحفہ دے رہا ہوں، قبول کر لے۔ وہ بیوہ عورت تیرے باپ کے تیری باپ سے جیب سے نکلے 20,000، جب تو اپنے باپ کی طرف سے اس کو دیتا، یہ تیرا تو تھا بھی نہیں، تیرے باپ ہی کا تو تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے بتاؤ جو باپ کا چھوڑا ہوا اللہ کی راہ میں نہیں دے رہا ہے، وہ اپنی جیب کا کیسے دے سکتا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ 20,000 بھی خود ہی خود کٹ گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اگر دے دیتا، وہ بیوہ عورت دعا کرتی یا اللہ اس کے باپ کی بخشش و مغفرت فرما دے، اس کے یتیم بچے کھا کر کے دعا کر دے۔ او لوگوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں 3 لوگوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ ایک باپ ہے، جب باپ اولاد کے لیے دعا کرتا ہے اللہ قبول فرماتا، رد نہیں کرتا۔ ایک مسافر ہے، مسافر جب دعا کرتا ہے اتنا کھا کے نہیں جاتا جتنی دعائیں دے کر کے جاتا ہے۔ اور لوگوں، تمہارے دسترخوان پہ اپنے حصے کا مسافر کھا کے جاتا ہے، لیکن دعاؤں سے تمہیں نواز کے جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں مسافر جب دامن پسار دیتا ہے، ہاتھوں کو دراز کر دیتا ہے، مسافر کے اٹھے ہوئے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ قبول پہلے کر لیا کرتا ہے۔ ایک باپ ہوا، دوسرا مسافر ہوا، تیسرا یہ یتیم ہے۔ اگر یتیم مظلوم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اگر وہ یتیم بچے تیرے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتے، وہ بیوہ عورت تیرے باپ کے لیے دعائیں مغفرت کر دیتی، تیرے باپ کی بخشش و مغفرت ہو جاتی، تیرے والد کو جنت الفردوس میں حضور کا پڑوس مل سکتا تھا۔ اب ذرا توجہ کیجئے، ڈاکٹر واپس آ گیا، آ کر کے ایسی روم میں باتیں بنانے لگے، سارے بچے باتیں بنا رہے، لیکن یہ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والا، اللہ اکبر کبیرہ، قرآن کو اپنے سینے میں بسانے والا، اپنے باپ کو غسل کفن اور نماز جنازہ پڑھا کے دفن کرا کے یہ آیا نہیں، بلکہ قرآن مقدس کو رحل پہ سجا کے باپ کی تربت کی، باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس نے قرآن کی تلاوت کو شروع کر دیا۔ اس بیٹے نے اپنے لبوں کو قرآن مقدس کی تلاوت سے سجایا اور اس نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کر دی۔ 2.5 سپاروں پر مشتمل وہ سورہ اس بیٹے نے پڑھنا شروع کی ہے۔ باپ زمین کے اندر ہے، باپ سپرد خاک ہے، کوئی بیٹا باپ کے کام نہیں آیا،
قبر آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا باپ کی منازل بھی اس میں آسان سے آسان تر ہو جائے گی، جو اس میں پھنس گیا باپ کی منازل میں پھنستا چلا جائے گا۔ بیٹا قرآن والا تھا، بیٹا دنیا دار نہ تھا، بیٹے کے پاس ڈگری تھی تو قرآن مقدس کی تھی، یہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے بیٹھ گیا، یہ پڑھتا رہا، یہ پڑھتا رہا، یہ پڑھتا رہا، لبوں پہ اس کے کلام مقدس سجا ہوا ہے۔ رب نے دیکھا، رب کے دریائے رحمت میں بحر بے قرار میں جوش پیدا ہوا، رب نے فرمایا فرشتوں اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جنتی بچھونا بچھا دو، مولا قابل گرفت ہے، گنہگار ہے، کہا فرشتوں بے شک گنہگار ہے، لیکن دیکھو اس کی قبر کے سرحانے بیٹھ کے اس کا بیٹا مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مجھے رحیم کہہ رہا ہے۔ میں نے اب اس کی بدعمالیوں کی طرف نہ دیکھا، بلکہ اس کے بیٹے کے لبوں پہ اپنا کلام سجا ہوا دیکھا۔ اے فرشتوں میں نے اس کے باپ کی بخشش و مغفرت فرما دی۔ یہ شان ہے ان کے والدین کی۔ اور لوگوں اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت پہ مغرور نہ ہونا، اکڑ نہ کرنا، انانیت کے شکار نہ ہونا۔ 4 بیٹے ہیں، 3 کو اپنی مرضی سے پڑھا لو، 1 بیٹے کو مدرسے میں داخل کر دو، اس لیے امامت نہ کرائیں، مدرسے میں پڑھائیں یا نہ پڑھائیں ان کی مرضی۔ میں مروں تو میری نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، میں قبر میں رہوں تو میرے پاس آ کر کے قرآن کی تلاوت کر دے، اس لیے پڑھا لو۔ اور جب قیامت کا دن آئے تو میرے بیٹے کی وجہ سے میرے سر پہ ایک تاج رکھا جائے۔ حضرات گرامی، لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ بنائیں گے وہ بنائیں گے، لیکن آؤ میں آپ کو آئینہ دکھا کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ ہندوستان کے ایک بادشاہ گزرے ہیں، دیکھو قرآن سے کتنا شغف تھا ان لوگوں کو، کتنی محبت تھی قرآن مقدس سے ان لوگوں کو۔ نام ہے اورنگزیب عالمگیر۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کسی دنیاوی تعلیم نہیں دلائی، بلکہ پہلے دینی تعلیم سے آراستہ کیا۔ حضرات گرامی، اپنے بیٹے کو انہوں نے حافظ قرآن بنوایا، بادشاہ کا بیٹا، ہندوستان کے راجہ کا بیٹا قرآن کا حافظ بنا۔ حضرات گرامی، اورنگزیب کے والد کا نام شاہجہاں۔ کون شاہجہاں؟ جنہوں نے دہلی کی جامع مسجد بنوائی۔ اب آپ رزلٹ نکالیے گا، میں غلط ہوں یا یہ میرے بھائی غلط ہیں؟ بھائی کوئی بات نہیں، یہ ہمارے ہم ان کے ہیں۔ بہرحال ان کا غصہ اس وقت جائز ہوتا، یہ برابر بولتا رہتا۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ، اور مچل کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا کر کے کہا جاؤ بیٹے شاہجہاں کو مبارکباد دے دو اپنے دادا کو۔ وہ گئے اپنے گرینڈ فادر کے پاس، جا کر کے دادا جی مبارک ہو تمہارا پوتا قرآن کا حافظ بن گیا۔ خوش تو ہوئے، کہا بیٹے میرے بیٹے کو ایک پیغام دے میرے پوتے۔ اورنگزیب سے کہنا ایک حدیث ہے حضور کی، جو قرآن پڑھ کے اس کے مطلب مطابق عمل کر کے زندگی گزارے نا، اللہ قیامت کے دن اس کے والدین کے سر پہ ایک تاج رکھے گا۔ اے تو بیٹا ہے میرا پوتا اور بیٹا اورنگزیب کا، یہ سعادت یہ سرفرازی اورنگزیب کے لیے میرے لیے نہیں، کتنا اچھا ہوتا میرا بیٹا اورنگزیب قرآن کا حافظ بنتا، پھر مجھے آ کر کے کہتا۔ اتنا جب اللہ اکبر اورنگزیب کے بیٹے نے آ کر کے کہا نا، اورنگزیب کے دل پہ یہ بات اللہ اکبر لگ گئی۔ فرماتے میرے والد کی یہ خواہش ہے میں قرآن کا حافظ بنوں۔ آپ نے قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ 1 مہینہ نہیں گزرا بلکہ 6 مہینے گزرے، قرآن کے مکمل حافظ ہو گئے۔ سبحان اللہ، ہندوستان کی باغ ڈور بھی آپ کے ہاتھ میں تھی۔ 6 مہینے میں قرآن کے حافظ بنے۔ امام شافعی نے 6 مہینے میں قرآن کا حفظ کیا۔ اعلیٰ حضرت نے 27 دن میں ترتیب سے قرآن مقدس حفظ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے گا، اورنگزیب اپنے والد ماجد کے پاس گئے، کہا والد صاحب شاہجہاں مبارک ہو، تمہارا بیٹا اورنگزیب قرآن کا حافظ بن گیا۔ اور اعلان کر دیا دہلی کی شاہی جامع مسجد میں رمضان شریف میں امسال نماز تراویح میں قرآن کوئی حافظ جی نہیں سنائیں گے بلکہ اورنگزیب قرآن سنائے گا۔ ذرا غور فرمائیں، یہ ہے مسلمانوں تمہاری تاریخ، درس قرآن گر نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نہ دکھایا ہوتا۔ آج یہ مدرسے تمام تر علماء بالخصوص مولانا نسیم صاحب قبلہ یہی میسج دینا چاہتے ہیں، ان کی دل کی
آواز ہے، یہ آواز ہے ان کی، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اسلامیہ یہ کون سی بستی ہے، نام بتا دیجئے۔ چلو وہ خیر جو بھی ہے، پر املاک بھی یاد رکھو، نام اچھا ہے املاک۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا سنیے، یہ املاک جو ہے نا عزیزان ملت اسلامیہ مراد آباد کے اطراف میں ہے۔ اب ذرا آپ سنیں، مراد آباد کے اطراف میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے، ولیج کا نام اکا۔ کیا نام ہے بولو؟ اکا نام ہے۔ حضرات گرامی اہل سنت و جماعت کا جو مرکز ہے وہ بھی بتا دیجئے، اس کا نام ہے بریلی شریف۔ اور یہ جو مرکز ہے نا بریلی شریف، اس کی مرکزیت جو ہے نا وہ تاج الشریعہ سے نہیں ہے، مفتی اعظم ہند کے سے نہیں ہے، حضور حجت الاسلام سے نہیں ہے، استاد زمن سے نہیں ہے، اس کی مرکزیت جو ہے وہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے ہے، مجدد دین و ملت سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے گا، یہ جو اہل سنت کا مرکز ہے وہ بریلی شریف ہے، لیکن یہ حضرت علامہ مولانا ارقم صاحب قبلہ ازہری جو مصر میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان سے آپ پوچھیں، ان علماء سے آپ پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے بالخصوص مراد آباد اور مضافات مراد آباد کا جو مرکز ہے وہ جامعہ نعیمیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ جامعہ نعیمیہ کے بانی کا نام ہے صدر اللہ فاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی۔ حضرات ان کا ہلکا سا تعارف کرا دوں، اللہ اکبر کبیرہ، سمندر کو کوزے میں سماتا ہوا چلو، مولانا صدر اللہ فاضل فخر الاماطل سید نعیم الدین مراد آبادی جن کو کہا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت نے قرآن کا ترجمہ کیا، اس کا نام ہوا کنز الایمان، اور اس کنز الایمان کی اعلیٰ حضرت نے جس اللہ اکبر کبیرہ قرآن کا جو ترجمہ فرمایا اس کا نام ہوا کنز الایمان، اور کنز الایمان کی جو تفسیر کی اس کا نام ہے خزائن العرفان۔ کنز الایمان جو کیا لکھا ہے وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور خزائن العرفان جو لکھی ہے سبحان اللہ وہ صدر اللہ فاضل نے لکھی ہے۔ یہ ہے صدر اللہ فاضل۔ عزیزان ملت اسلامیہ ان کے ایک شاگرد ہیں، ان کا نام ہے مولانا حبیب الرحمان، مشہور ہوئے مجاہد ملت سے۔ اللہ اکبر۔ آپ کا وطن ہے دھام نگر شریف، یہ دھام نگر کہاں ہے؟ یہ ہے اڑیسہ میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا آپ توجہ دیں، کہاں ہے اڑیسہ اور کہاں ہے مراد آباد اکا؟ اب ذرا آپ توجہ فرمائیے، کتنی محنت کی ہے ہمارے علماء نے۔ دیکھو دینی تعلیم سے انسان کا قد کتنا اونچا ہوتا ہے، اللہ کتنی عزتیں عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ مولانا حبیب الرحمان بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، آپ کے والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، آپ کے مامو جان آپ کو کٹک لے کر کے آئے۔ کٹک یہ ہے بھوبنیشور کے پاس، اور بھوبنیشور ہے اڑیسہ میں، اور اڑیسہ کی راجدھانی ہے بھوبنیشور۔ اب ذرا آپ سنیے، 8ویں کلاس تک آپ نے عصری تعلیم حاصل کی، اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ آپ بھدرک تشریف لائے۔ بھدرک میں آپ کے اللہ اکبر کبیرہ آپ قیام پذیر تھے، آپ کے مطلب کیا ہے والدہ اور آپ کے جملہ عزیز و اقارب وہ بھدرک کے اندر رہتے تھے۔ آپ بھدرک سے نکلے، اور بھدرک سے نکلنے کے بعد دھام نگر میں تشریف لائے، پھر وہیں کے ہو کر کے رہ گئے۔ آپ کی والدہ کی خواہش تھی حبیب الرحمان میں تجھے دنیاوی تعلیم سے آراستہ دیکھنا نہیں چاہتی، میں تجھے رسول اللہ کا غلام دیکھنا چاہتی ہوں، میں تجھے عالم دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس لیے کہ بزرگوں نے کہا جس خاندان میں نبی کی شریعت کا عالم نہیں وہ خاندان زندوں کا نہیں، وہ خاندان مردوں کا ہے۔ اے حبیب الرحمان میں تجھے عالم دین مدین بنتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کی والدہ نے آپ کو عالم بنوایا، آپ نے اللہ اکبر کبیرہ دینی تعلیم حاصل کی، آپ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد کہا امی جان میں آگے اپنی تعلیمی سلسلہ اللہ اکبر کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جہاں بہتر ہو وہاں جاؤ۔ تو آپ دھام نگر سے نکلے اور اللہ اکبر الہ آباد تشریف لائے، جس کا نام ہے پریاگ راج۔ آج نام ہی بدلے جا رہے ہیں، ارے کام بدل کام کریے انشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ کام کرنے والوں کو پہچانا جاتا، وہ لوگ پہچانا جاتا کہ نہیں پہچانا جاتا ہے؟ انسان اپنے کام سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجئے، وہی الہ آباد وہاں آ کر کے حبیب الرحمان نے اپنے تعلیمی سفر کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد آپ کی تشنگی نہ بجھی تو آپ الہ آباد سے نکلے، اللہ اکبر کبھی
کبیرہ اجمیر معلیٰ جامعہ معینیہ میں تشریف لائے، وہاں پہ آپ نے اپنی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا۔ قسمت دیکھیے حضور مجاہد ملت کی مولانا حبیب الرحمان کی، جب آپ الہ آباد سے اجمیر معلیٰ تشریف لائے، جامعہ معینیہ میں آپ نے داخلہ لیا، تو اس وقت جامعہ معینیہ کے پرنسپل مصنف بہار شریعت حضور صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ ان کی شاگردی میں گئے، ثانوی ادب طے کرنے لگے۔ قسمت دیکھیے حضور مجاہد ملت کی کیسے کیسے اللہ نے ان کو ساتھی عطا فرمائے۔ حضور صدر الشریعہ کے اللہ اکبر اسی وقت کلاس میں پڑھنے والے، درسگاہ میں تعلیم حاصل کرنے والے، مراد آباد کی آن بان شان محدث مراد آباد مولانا عبدالعزیز جو مشہور ہیں حضور حافظ ملت کے نام سے، وہ بھی جامعہ معینیہ میں پڑھ لگے تھے، دونوں ایک ہی جماعت کے ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پر کبیرہ فراغت ہو گئی، صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی حافظ ملت کو مجاہد ملت کو ہاتھ پکڑ کے اجمیر معلیٰ سے مراد آباد لے کر کے آئے، آ کر کے کہا مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی یہ میری تو امانت ہے، بیٹے لے کر کے آیا ہوں، مہر لگا کر کے کامیاب کر دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صدر اللہ فاضل نے کچھ احادیث کی کتابیں پڑھائیں، حافظ ملت نے بھی پڑھی، مجاہد ملت نے بھی پڑھی، عزیزان ملت اسلامیہ اب ذرا سنیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان کا اتنا دل لگ گیا جامعہ نعیمیہ میں، کہا حضور ہم تو یہیں پڑھائیں گے۔ کیا کہا؟ یہیں پڑھائیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن سیٹ رئیس کے گھرانے آپ سیلری بھی نہیں لیں، تنخواہ بھی نہیں لیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو آپ کو دیکھنا ہے، یہ تو آپ کو دیکھنا ہے۔ ہمارے مدرس صاحب گھر سے کتنے مضبوط ہیں، کتنے کمزور ہیں۔ دین کا کام میرے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا دین کا کام درہم و دینار دراہیم و دنانیر سے ہوگا، دور چل رہا۔ کتنا آپ کام کرانا چاہتے ہیں اتنا کریے، اتنی تنخواہ رکھیے تاکہ انہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مدرسے میں اتنی تنخواہ آپ رکھیے جتنی کہ ماسٹر صاحب کی ہوتی، اتنی تنخواہ آپ انہیں دیجئے، انشاءاللہ دین کا کام اچھا ہوگا۔ تو حضور مجاہد ملت نے پڑھانا شروع کر دیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری گفتگو یا ٹاپک چینج کر دوں؟ میں ابھی آپ کو اکا شاپر لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک ندی ہے ڈھیلا، ڈھیلا ندی، آپ سنو گے انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ مولانا ناظم صاحب سے ملا جی۔ تو مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان نے پڑھانا شروع کیا فی سبیل اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو بچے کمزور تھے پڑھنے میں دل لگا کر کے پڑھتے تھے ان کے جملہ اخراجات بھی آپ نے اٹھانے شروع کر دیے۔ کہا بیٹا ہم تمہارے خرچے برداشت کریں گے، تمہارے جتنے بھی اخراجات ہوں گے حبیب الرحمان برداشت کرے گا۔ حضرات گرامی پڑھاتے رہے۔ اب ذرا تاریخ دیکھیے، یہی تاریخ مولانا حبیب الرحمان مجاہد ملت جامعہ نعیمیہ کے مدرس صدر اللہ فاضل کے شاگرد مراد آباد میں جب دورے ہوئے، مراد آباد والے اکتساب فیض کرنے لگے، فیض حاصل کرنے لگے۔ عزیزان ملت اسلامیہ کہاں کہاں نہیں برسا آپ کا فیض۔ مراد آباد سے 11 کلومیٹر کی دوری پر ہے ایک قصبہ جس کا نام ہے دین نگر پور، ڈینگر پور، وہاں بھی آپ کا فیض پہنچا۔ ڈینگر پور میں ایک عارف باللہ جن کا نام ہے مولانا عبدالرب، جن کا مزار ہے ڈینگر پور شریف میں، جو نائب مجاہد ملت سے بھی جانے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ یہی مولانا عبدالرب ہیں، یہ تلمیذ خاص اور شاگرد رشید کے مجاہد ملت کے۔ حضور مجاہد ملت کے آخری وقت میں بھی ممبئی کی سرزمین پر کوئی نہ تھا سوائے مولانا عبدالرب کے، یہ وہاں بھی ساتھ تھے۔ اور جب انتقال ہوا غسل کسی نے دیا تو مولانا عبدالرب صاحب نے مجاہد ملت کو دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نماز جنازہ بھی آپ نے پڑھوائی۔ اب ذرا آپ سنیے گا، یہاں
یہاں تک آپ کا فیضان پہنچا۔ مولانا عبدالرب جن کا مزار ہے ڈینگر پور میں، 6 سال کی عمر تھی، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ حالانکہ زمیندار گھرانہ تھا لیکن خاندان والوں نے ظلم یہ کیا۔ مولانا عبدالرب صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری والدہ کو گھر سے نکال دیا، کچی اللہ اکبر کبیرہ پنی ڈال کر کے میری والدہ زندگی بسر کرنے لگی۔ میری ایک بہن تھی جو مجھ سے بڑی تھی، ایک میری ہمشیرہ چھوٹی تھی، میں منجھلا تھا، میں درمیانی بھائی تھا، ایک بہن بڑی تھی ایک چھوٹی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ خاندان والوں نے گھر سے نکال دیا، پنی کے نیچے میری والدہ زندگی گزر بسر کرنے لگی۔ میری والدہ لوگوں کے گھر کام کر کے ہماری پرورش کر رہی تھی۔ آج بچے کہتے ماں نے کیا کیا ہے، وہ نادان ماں نے تیرے لیے وہ کیا ہے جو تیری بیوی نہیں کر سکتی۔ جس وقت تو کامیاب ہے دنیا کی ہر لڑکی تیرے نکاح میں آنا چاہتی ہے۔ بتاؤ نکمے کے نکاح میں کون آنا چاہتی ہے؟ پیسہ ہے تمہارے پاس، بنگلہ ہے تمہارے پاس، نوکری ہے تمہارے پاس، جاب ہے تمہارے پاس، تو لڑکی چاہے گی آپ سے شادی کرنا، نکاح کرنا۔ لیکن جب آپ بالکل ٹھلوے ہیں، جب آپ کے پاس پلے کچھ نہیں ہے، جب آپ نکمی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی آپ کو قبول کرنے تیار نہیں۔ پتا چلا ہر کامیاب لڑکے سے اللہ اکبر کبیرہ یہ مطلب کیا بیٹیاں نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن سنیے، تمہاری ماں نے تم سے اس وقت پیار کیا، تمہاری کامیابی دیکھ کر کے پیار نہ کیا کہ تم پیسہ کما رہے ہو تو ماں پیار کر رہی ہے، تمہاری جاب لگ گئی تو ماں پیار کر رہی ہے، تم نے مکان بنا لیا تو ماں پیار کر رہی ہے، تم نے بنگلہ بنا لیا تو ماں پیار کر رہی ہے۔ بلکہ آؤ اپنی ماسی کی طرف، تمہاری والدہ تو تم سے اس وقت بھی پیار کرتی تھی جب تم پیدا ہوئے تو تم سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا، ماں تمہیں سہارا دے کر کے بٹھاتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ تم پیشاب پخانہ بولو براز سب اپنے مطلب کا کپڑوں میں کر دیا کرتے تھے، بستر پہ کر دیا کرتے تھے۔ تمہاری ماں تم سے اس وقت بھی پیار کر رہی تھی جب تم سے بولنا نہیں آتا تھا، ماں تم سے اس وقت پیار کر رہی تھی۔ تم بستر پہ پیشاب پخانہ بولو براز کر رہے تھے، ماں تم سے پیار کر رہی تھی۔ اور ماں کے پیار کا عالم تو یہ تھا، سردی کی لمبی رات میں جب تم نے بستر پہ پیشاب پخانہ کیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ بستر گیلا ہو گیا تھا، ماں گیلے بستر پہ سوئی تھی اور پوری رات تمہیں اپنے سینے پہ سلایا تھا، اس وجہ سے بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، بیٹے کو ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ اور تم کہتے ہو ماں نے کچھ نہیں کیا، وہ ماں ہے جب تم کچھ کھا نہیں سکتے تھے تو ماں نے تمہیں اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلایا ہے۔ شاعر کہتا ہے نعمت کے عوض وہ کوئی اجرت نہیں مانگی، دنیا سے کبھی حسب ضرورت نہیں مانگی، یہ ماں کا جگر ہے کہ لہو اپنا پلا کے بیٹے سے کبھی دودھ کی قیمت نہیں مانگی۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن دستار بندی مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری، ماشاءاللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ توجہ دیجئے، حضور مولانا عبدالرب صاحب فرماتے ہیں میری والدہ نے خواہش ظاہر کی بیٹے میں تجھے عالم دین بنانا چاہتی ہوں۔ یہ مائیں ہیں، مائیں یہ جیسی تربیت کرتی ہے ان کے بیٹے ویسا ہی رول پلے کرتے ہیں، ویسا ہی کردار ادا کرتے ہیں۔ بچوں کی ترقی اور کامیابی میں ماؤں کا کلیدی رول ہوتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں جب ایک مرد دیندار ہوتا ہے تو دین صرف گھر میں رہتا ہے۔ بولو کہاں رہتا ہے؟ گھر میں رہتا ہے، چار دیواری میں رہتا ہے۔ لیکن جب ایک عورت دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک جاتا ہے۔ بولو کہاں تک جاتا؟ نسلوں تک جاتا۔ ایک کلاس میں ایک ماسٹر صاحب نے اپنے بچوں کا، اسٹوڈنٹس کا، طلبہ کا امتحان لیا، دلی خواہش پوچھی بیٹے بڑے ہو کر کے کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا میں پائلٹ بننا چاہتا ہوں، ایک نے کہا میں ڈاکٹر اور سرجن اسپیشل بننا چاہتا ہوں۔ ایک بچہ کھڑا ہو کر کے بولا استاد ماسٹر صاحب میں نبی کا صحابی بننا چاہتا ہوں۔ چونک پڑے کہا بیٹے صحابی
کی تعریف معلوم ہے؟ کہا مجھے معلوم نہیں۔ ماسٹر صاحب کہنے لگے صحابی اس کو کہتے ہیں اس نے ایمان کی حالت میں نبی کی صحبت پائی ہو، عزیزان ملت اسلامیہ، اور اسی پر اس کا خاتمہ بھی ہوا ہو۔ اب ذرا توجہ دیجئے، بچہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا صحابی کی تعریف کیا ہے۔ ماسٹر صاحب کو حیرانی ہوئی، وہ کہنے لگے تمہیں صحابی کی تعریف معلوم نہیں، لیکن یہ بات تمہارے دل میں کیسے آئی ہے؟ کس نے ڈالی ہے کہ تم نبی کے صحابی بننا چاہتے ہو، آقا کے صحابی بننا چاہتے ہو؟ بچہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا میں کیسے بنوں گا، مجھے نہیں پتا نبی کے صحابی کی ڈیفینیشن تعریف کیا ہے، لیکن میرے دل میں یہ بات کسی اور نے نہیں، میری امی جان نے ڈالی ہے، میری ماں نے ڈالی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ماسٹر صاحب ہر رات سونے سے قبل، سونے سے پہلے میری والدہ نبی کے ایک صحابی کا قصہ سنا کر کے مجھے سلاتی ہے۔ قصہ سنا کر کے جب وہ مجھے سلاتی ہے تو میرے دل کے اندر یہ بات بھر کر گئی، مجھے کچھ نہیں بننا، مجھے نبی کا صحابی بننا ہے، ان کا غلام بننا ہے۔ تو یہ مائیں ہیں، یہ عورتیں ہیں، یہ اگر دیندار ہو جائیں تو پھر نسلیں دیندار ہوتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مولانا عبدالرب صاحب کی والدہ نے کہا اے عبدالرب میں تجھے نبی کا دین کا عالم دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا داخلہ ہو گیا، پڑھنے لگے، ابتدائی تعلیم آپ نے اپنی بستی میں حاصل کی، اس کے بعد کا بیٹے جامعہ نعیمیہ میں تمہارا داخلہ نہ کرا دوں؟ کہا ٹھیک ہے امی جان۔ آپ کی والدہ لے کر کے شہر مراد آباد ڈینگر پور سے نکلی، مراد آباد میں صدر اللہ فاضل کے مدرسے میں ایڈمیشن کرا دیا۔ اسی دور میں اللہ اکبر جب آپ کا ایڈمیشن ہوا، مجاہد ملت مولانا حبیب الرحمان جامعہ نعیمیہ میں پڑھاتے تھے، آپ کی درسگاہ میں جا کر کے بیٹھ گئے، آپ پڑھاتے رہے، مولانا عبدالرب پڑھتے رہے۔ ہر جمعرات کو آپ کی والدہ مولانا عبدالرب اپنے بیٹے سے ملاقات کے لیے جاتی تھی، ملنے کے لیے جاتی تھی، کچھ پیسے دے کر کے آتی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر جمعرات کو ڈینگر پور سے جانا، مراد آباد جانا، اپنے بچے کو دعائیں دے کر کے آنا، اپنے بچے کو پیسے دے کر کے آنا۔ ایک دن مجاہد ملت نے کہا عبدالرب ایک بات بتاؤ، ہر جمعرات کو یہ خاتون کون ہے جو تم سے ملاقات کے لیے آتی ہے؟ مولانا عبدالرب رونے لگے، رو کر کے کہنے لگے حضرت یہ میری والدہ ہیں۔ مجاہد ملت نے فرمایا عبدالرب رونے کی وجہ کیا ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، تو مولانا عبدالرب نے کہا تھا حضور یہ میری والدہ ہے، پنی کے نیچے رہتی ہے۔ کہا مکان نہیں ہے تمہاری والدہ پہ؟ کہا مکان بھی ہے، چھت بھی ہے، لیکن عزیزوں نے، اللہ اکبر، میرے اپنوں نے مجھے گھر سے نکالا ہے، میری والدہ کو گھر سے نکالا ہے۔ او لوگوں سب کچھ کر لینا لیکن کسی یتیم پہ ظلم نہ کرنا، اللہ سے ڈرنا، قسم خدا کی، یتیم کا دل نہ دکھانا۔ آپ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بچے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں بیٹے گھبرانا نہیں، باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے تو ٹینشن نہ لینا، تیرا چچا موجود ہے، کوئی پریشانی ہو تو دروازہ کھٹکھٹا دینا۔ تایا بھی کہتا ہے ہمت مت ہارنا، تیرا سمرتن میں کروں گا، تیرا ساتھ میں دوں گا، یوگدان میں دوں گا۔ ماموں نے کہا پریشانی کے وقت ہاتھ بھانجے میں پکڑوں گا۔ تایا نے کہا بھتیجے پریشانی کی جگہ، اللہ اکبر، تیرے باپ کی جگہ تیرا تایا تیرا ہاتھ پکڑے گا۔ لیکن چند سال ہو گئے باپ کے انتقال کو، دنیا نے رنگ بدلا، ماموں نے تیور بدلے، چچا نے تیور بدلے، تایا نے تیور بدلے، کوئی کسی کی، اللہ اکبر، یتیم کی جب مدد نہ کی تو ایک شخص بستی میں ایسا تھا اللہ کا نیک بندہ، جب ماموں نے ناتا توڑا، تایا نے ناتا توڑا، چچا نے منہ موڑا تو وہ نوجوان گیا، ہاتھ پکڑ کے بولا وہ پریشان کی ہوتا ہے، بچہ رو کر کے کہتا ہے باپ کے جانے کے بعد لوگوں کے روپ سامنے آ گئے، تیور دیکھ رہا ہوں، تایا نے منہ پھیرا ہے، چچا نے منہ پھیرا ہے، اپنا ماموں اپنا نہیں ہے۔ بچہ نوجوان کہتا ہے ارے پریشان کی ہوتا ہے، ماما، نانا، دادا، یہ جتنے رشتے تھے، تایا، چچا، سب نے منہ موڑے ہیں، لیکن آج کے بعد کوئی پریشانی ہو تیرے باپ کی جگہ تیرا ہاتھ پکڑ کے میں نظر آؤں گا۔ قسم خدا کی، ایسی مدد کی، ایسی مدد کی، زندگی بھر مدد کرتا رہا۔ لیکن آج اللہ نے صلہ دیا ہے، جب اسی نوجوان کا انتقال ہوا ہے، بیٹا رو رہا ہے، ماں رو رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، بیٹی رو رہی ہے، یہ یتیم بھی آیا ہے دیوانوں کی طرح، جنازے کی چارپائی کا، جنازے کی چارپائی کا، مسیری کا پایا پکڑ کے تڑپا ہے۔ کسی نے کہا کون ہے؟ وہ رو کر کے بولا یہ میرا باپ نہیں ہے، لیکن باپ جیسا مجھے پیار دینے والا تھا۔ ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے
साजिशें की हैं, परवरदिगार आलम इस की मदद फरमा और इसे जन्नत में जगह अता फरमा। नासिर रज़ा मंजरी जिम्मेदारी के साथ कहता है, ओ लोगों अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो। कोई यतीम अगर तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत कर दे, तुम्हें सुपुर्द खाक बाग में किया जाएगा, तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा पहले बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्ने दस्तारबंदी मौलाना नाज़िम रज़ा साहिब क़िबला मंजरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। साहब मुझे मिले और कहने लगे, मौलाना मेरा काम बहुत टॉप हो गया, मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा। मैंने कहा वजह क्या है, रीजन क्या है? अभी तो कहते थे बड़ा काम मतलब क्या मंदा है, काम में दिल नहीं लग रहा, दुकान में दिल नहीं लग रहा, उधार नहीं मिल पा रहा है। मैंने कहा अभी इतनी जल्दी ये असर कैसे हुआ, ये प्रॉफिट कैसे हो रहा है, ये फायदा क्या हो रहा है? वो कह रहे एक बस्ती में टहल रहा था, मैंने देखा एक मकान बीच में रुका हुआ है, बीच में मकान रुका हुआ है, उसकी छत नहीं पड़ी हुई है। मैंने कहा कितना एरिया? वो कहने लगे हजरत 300 या 400 फुट का एरिया था, छत नहीं पड़ पा रही थी। मैं उस गरीब आदमी के पास गया, मैंने जा करके कहा भाई ये तो बताओ तुम्हारा लिंटर क्यों नहीं पड़ पा रहा है? वो रो करके कहने लगा पैसा नहीं है, हैदराबाद जा रहा हूँ, वहां जा करके 3-4 महीने कमाऊंगा, फिर लेकर के आऊंगा। वो कहते मैंने हिसाब पर चबराया, फिर एक अल्लाह अकबर दुकानदार के पास पहुंचा। मैंने कहा भाई इतना सरिया आएगा, इतना सीमेंट आएगा, इतनी बोरी सीमेंट आएगा, इतनी बजरी आएगी, इतना ये सामान आएगा, इतने रिम आएंगे, इतना तार आएगा, बताओ कितना पैसा, कितना अमाउंट बनता है? उसने कहा टोटल 25,000 आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो कहते मैंने कहा यार इतने हजार का लॉस हुआ है, इतने लाख का लॉस हो रहा है, 25,000 और आजमा करके देखता हूँ, किसी गरीब के बच्चों के सरों पे छत डाल के देखता हूँ, हो सकता है किस्मत का सितारा चमके। वो कहते 25,000 का मटेरियल लेकर के मैंने ला करके उसे दिया है। कहते कसम खुदा की लिंटर पड़ा है, अभी खुला भी नहीं है, अभी बच्चे छत के नीचे पहुंचे भी नहीं है। कहा जिस काम में हाथ डाल रहा हो फायदा ही फायदा हो रहा है। हजरत हालत कंडीशन ये हो गई है, मैं तो सुनता था लेकिन अब खुद देख रहा हूँ, अगर मिट्टी को भी छू रहा हूँ मिसले सोना नजर आ रही है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत। माशाअल्लाह। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पे, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पे। बिल्डिंग और बंगला बनाने के बाद, एयर कंडीशन रूम करने के बाद, एसियां लगाने के बाद अगर नींद नहीं आ रही है तो इलाज किसी डॉक्टर से न कराना, इलाज किसी मशीन पे चेकअप जाकर न कराना, निकल अपने रिश्तेदारों की तरफ जाकर के देख मेरे बच्चों के यहाँ डबल फ्रिज रखा हुआ है, मेरे रिश्तेदारों में कोई गरीब तो ना है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई गरीब मिले उसके बच्चों के लिए ठंडे पानी की मशीन मुहैया करा दे। जब गरीब के बच्चे ठंडा पानी मशीन से निकाल करके पिएंगे, नाज़िम रज़ा मंजरी कहता है शिकम में ठंडा पानी गरीब के बच्चों के बाद में पहुंचेगा। अल्लाह तुझे बरकतें पहले अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, मदरसा अहले सुन्नत गुलशन रसूल, सरजमीन देवापुरा क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। माफ करना मेरी कौम के नौजवानों ने कानों में इस कदर अपने उंगलियां डाली हैं, अल्लाह वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारे क्षेत्र की बात है, इलाके की बात है, जिस इलाके से मैं बिलोंग करता हूँ, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, सुने कसम खुदा की एक शख्स ने मुझे बताया, मोतमद आदमी, नमाजी आदमी, दीनदार आदमी का हजरत अभी एक शादी हुई है, 35 लाख रुपए उसने कैश अपनी बहन को मतलब क्या है जहेज में दिया है, एक थार कार भी उसने दी है। अल्लाह अकबर कबीरा। न जाने हजरत 1000 से 1500 तक बरातियों का इंतजाम था। मैंने कहा आगे तो बताओ क्या कहना चाहते हो? वो कहने लगा हजरत समझने की बात ये है, अफसोस की बात ये है, थार अपनी बहन को दे रहा है, 35 लाख का कैश भी दे रहा है, हजरत 1500 बरातियों को खाना भी दिया है,
ہوٹل میں سارا پروگرام بند کیا ہے، لیکن اس کے چچا کی بیٹی، اس کی کزن، اس کی سگی چچا زاد بہن حضرت بیوہ یتیم ہو گئی ہے، اس کے چچا کا سایہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس کے چچا کا انتقال ہوا ہے، اس کی جو بہن ہے چچا زاد بہن، اس کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، بال بھی سفید ہو گئے ہیں، غربت کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں آ پا رہا ہے۔ حضرت آج بھی اس نے اپنی بہن چچا زاد بہن کی طرف نہیں دیکھا، وہ افسوس کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے حضرت میں تو یہ میری خواہش یہ ہے، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ 35 لاکھ نہ دے کر کے 20 لاکھ اپنی بہن، 30 لاکھ اپنی بہن کو دیتا اور 5 لاکھ سے اپنی چچا کی بیٹی کی شادی کرا دیتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ارے جسے اپنی چچا کی بیٹی نظر نہ آئے، جسے اپنی کزن نظر نہ آئے، جسے اپنی چچا زاد بہن نظر نہ آئے، وہ کسی غریب کی کیا مدد کرے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، لوگ مغرور ہو گئے، لوگ ناموری چاہتے ہیں، لوگ شہرتیں چاہتے ہیں۔ ابھی ایک علاقے میں سائیکل چل رہی تھی، سائیکل کلاکار اللہ اکبر کبیرہ اپنا ہنر دکھا رہا تھا، اپنی کلا دکھا رہا تھا، لوگ کمپٹیشن کر رہے تھے اسے انعام و اکرام دینے میں۔ ایک نے دیے 25 تو دوسرے نے دیے 5000۔ ایک ہی رات میں 4 سے 5 گھنٹے میں اس کا پروگرام چلا، 10,000 پلس اس کے اوپر آ گئے، اس کے پاس آ گئے جو ناچ رہا ہے۔ ہماری قوم کے نوجوان کمپٹیشن کر کے اسے پیسہ دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر کتوں کی لڑائی ہو جائے، کتوں کی کشتی ہو جائے، وہاں بھی ہم پیسہ دینے میں پیچھے نہیں ہوتے۔ ڈانس پارٹی ہونے لگے، وہاں بھی ہم سے پیسہ خوب لے لیجئے۔ کشتی دنگل ہونے لگے، وہاں بھی ہم سے پیسہ لے لیجئے۔ وجہ کیا ہے؟ غریبوں کو دینے تیار نہیں۔ آج کتنی بیٹیاں ہیں، راجستھان کی بات ہے، وہاں کی گھٹنا گھٹی ہے، چند دن پہلے کی بات ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے سب کے سامنے آئی ہوگی، نہ آئی ہوگی تو میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ایک لڑکی مسلم لڑکی تھی، ایک غیر مسلم لڑکا، اللہ اکبر کبیرہ، اس لڑکی کو اسکول کے پیچھے بلاتا ہے، تو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے، بلانے کے بعد اس لڑکی کو وہاں سے کڈنیپ کیا جاتا ہے۔ وہ لڑکی برقع پوش ہے، بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، اسے معلوم ہے یہ میری جان لے گا۔ اس نے دل لگایا تھا لڑکی نے، اس نے اس سے محبت کی تھی، لیکن اس لڑکی کو معلوم نہیں تھا یہ میری جان کا لٹیرا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، محبتوں کے جال میں جھانسا دے کر کے پہلے اس نے پھنسایا، اللہ اکبر کبیرہ، پھر لڑکی کی جان لینے پہ تل گیا۔ تو اپنے دوستوں کو پہلے سے اس نے وہاں تعینات کر کے رکھا، لڑکی اس سے محبت کرتی تھی، اس کی فرضی محبت میں آ کر کے ملاقات کے لیے وہاں پہنچی، اور یہ ساری گھٹنا CCTV کیمرے میں قید ہو گئی۔ حضرت گرامی جیسی لڑکی پہنچی، اس نے دیکھا کہ اس کے ارادے صحیح نہیں ہے، تو لڑکے اور نکل کر کے آ گئے، اسے پکڑ لگے ہیں، مرتا کیا نہیں کرتا، بھاگنے کی کوشش کرتا، وہ لڑکی بھاگتی رہی لیکن گر گئی، پھر اس لڑکے کو اٹھایا، پھر بھاگنے کی کوشش کی، پھر وہ لڑکی گر گئی، تیسری مرتبہ اس لڑکی کو کاندھوں پہ اٹھا کر کے رکھ لیا، اللہ اکبر کبیرہ، گاڑی میں ڈال کر کے لے گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس کی لڑکی کی عصمت دری کی گئی، عزت کو تار تار کیا گیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، عزت کو تار تار کرنے کے بعد اس کی لاش کو نظر آتش کر دیا گیا، اس کی اللہ اکبر کبیرہ لاش کو بھی نہیں دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے میری قوم کے نوجوانوں، جب ہماری بیٹیوں کا خون خون نہیں بلکہ پانی بن جائے، 10 لاکھ سے پلس لڑکیاں دین سے ارتداد کر گئی، مرتدہ ہو گئی، لیکن میری قوم کے نوجوان آج بھی اپنے پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہیں، لیکن کہاں بہاتے ہیں؟ جب کتوں کی کشتی ہو، کوئی سائیکل کلاکار اپنا ہنر دکھائے، اپنا فن دکھائے، جب آ کر کے دو پہلوان آپس میں کشتیاں کریں، میں کہنا چاہتا ہوں میرے آقا نے جانوروں کی کشتی کو بھی حرام فرما دیا، تو انسانوں کی کشتی دیکھنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو تم نے پیسہ بہا دیا، اپنی دولت اور خزانے کے منہ وہاں کھولے جہاں نام بری ہوئی، جہاں نام اونچا ہوا۔ غریب کی بیٹی کی شادی کریں گے، نام نہیں ہوگا، پاپولر نہیں ہوں گے، لوگ تعریف نہیں کریں گے، اور تجھے کس نے کہہ دیا کتوں کی کشتی میں دے گا تو نام ہوگا، کلاکار کو دے گا تو نام ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، کشتی دنگل میں جا کے دیکھا تو نام ہوگا، اور دین کے راستے میں دے گا، غریب کی بیٹی کا نکاح کرائے گا، نام نہ ہوگا۔ نا 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 نا، تو کام کر کے دیکھ تو صحیح، خدمت خلق کر کے دیکھ تو صحیح، دنیا میں بھی نام ہوگا، آخرت میں بھی نام ہوگا۔ فائنلی جملہ بول رہا ہوں، اور غریب کا ہاتھ پکڑ کے دیکھ تو صحیح، سینے لگا کے دیکھ تو صحیح، کس
کسی کا دست و بازو بن کے دیکھ تو صحیح، جب تک دنیا میں رہے گا عزت دار رہے گا، جب دنیا سے جائے گا تو جنت کا حقدار بنے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان حضور غوث اعظم، فیضان حضور صدر الافاضل، جشن دستار بندی، مدرسہ اہل سنت گلشن رسول، مولانا ناظم رضا صاحب قبلہ منظری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایمانداری سے بتانا، دیکھو ابھی دستار بندی بھی ہونی ہے، اگر آپ 5 سے 10 منٹ مجھے ابھی اور دو تو میں آپ کی خدمت کروں، ورنہ بھائی بچوں کی دستار بندی ہو جائے۔ ہے اجازت آپ کی؟ دیکھیے میں بھی نا خونی جگر پیش کر رہا ہوں، ایسے مجمع نا بہت کم ملتے ہیں جو ابھی ابھی مل رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے یہاں ہمارے علاقے میں تو نہیں بھائی، اتنا دین ہے یہاں پہ، جہاں بھی جائیے، مراد آباد کے خطیب، مراد آباد کے شاعر، حافظ صاحب نماز تراویح میں کہاں سے؟ رامپور مراد آباد ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جتنا دین ہے جل سے دیکھ لو کیسی حالت ہے۔ بہار بنگال میں دیکھ لو، قسم خدا کی فجر تک مجمع نہیں ہٹتے، اور یہاں 12 بجے کے بعد نا حضرت ایسا اور ویسے دنیا بھر کی بات ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ میں نے کہا یار نماز تو وہ بھی نہیں پڑھتے فجر کی جو صبح کو 8 جو شام کو 8 بجے سو جا، وہ بھی نہیں پڑھتے۔ جیسے پڑھنی نہ تو اسے پڑھنی نہیں ہے، بولو نا۔ لیکن اتنا لمبا بھی پروگرام نہیں چلتا کہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ محبت کرو ان محفلوں سے، یہاں سے دین ملتا ہے۔ کیا ملتا ہے بولو؟ کوئی اگر ماں باپ کا نافرمان، والدین کا فرما بردار بن گیا تو بتاؤ اس کی قسمت بدلے گی کہ نہیں بدلے گی؟ اگر کوئی بے نمازی بن کے جائے گا تو فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اگر یہ 4 بچے 5 بچے قرآن والے، قرآن کے حافظ بیٹھے ہیں، اگر کسی کے دل نے انگڑائی لے لی، وہ سوچنے لگا کہ میں بھی اپنے بیٹے کو حافظ بناؤں گا، اور اس وہ بنانے میں کامیاب ہو گیا، بیٹا بننے میں کامیاب ہو گیا، تو بتاؤ دین کا کام ہوگا کہ نہیں؟ فائدہ ہوگا کہ نہیں؟ ان محفلوں سے فائدہ ہوتے ہیں۔ اب ذرا سنیے گا حضرات گرامی، ان محفلوں میں ان باتوں کا ذکر کتنا ضروری ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس قدر مطلب کیا ہے، بس کچھ مت کہیے، کیا کون سا جملہ، کس جملے کا انتخاب کروں، کس کلمہ کو آپ کے گوش گزار، آپ کے سماعتوں کی دہلیز پر رکھوں؟ میری مطلب ذہن میں ایسے الفاظ بھی نہیں ہیں۔ ہم اتنے بے حس ہو گئے، اتنے بے حس ہو گئے کہ سننے کے لیے تیار نہیں۔ او میرے بھائی، کرو مہربانی، تم اہل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح، جو جتنا مالدار ہے، جو جتنا پیسے والا، جو جتنا عزت والا نا، اس کی اتنی ہی زیادہ ذمہ داری ہے۔ اسے رات میں نکلنا چاہیے، ارے اپنے رشتہ داروں میں نکل جانا، اپنے خاندان والوں میں نکل جانا۔ دیکھ تو صحیح، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، تیری ذمہ داری ہے، یہ تیرا مذہب ہے، یہ تیرا دین ہے، رسول اللہ کی تعلیم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھو ایک بادشاہ کا نام پڑھنے لگا ہوں، نام ہے ان کا عمر ابن خطاب فاروق اعظم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق نے کمان سنبھالی، مورچہ سنبھالا، 2.5 سال 2.5 سال 2 سال 6 مہینے پر مشتمل آپ کی مدت خلافت، آپ کے وصال کے بعد حضرت عمر ابن خطاب نے مورچہ سنبھالا، کمان سنبھالی، مدینے کی ریاست خلافت ملی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اتنی خلوص کے ساتھ کام کیا کہ مذہب اسلام پھیلتا گیا، سلطنت پھیلتی گئی، ریاست اللہ اکبر کبیرہ وسیع و عریض ہوتی چلی گئی۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، حضرات ان سے پوچھو، آدھی دنیا میں اسلامی سلطنت قائم ہو گئی، آدھی دنیا کے حکمران عمر ابن خطاب فاروق اعظم بن گئے۔ اب ذرا توجہ دیجئے، آدھی دنیا کے حکمران ہیں، آدھی دنیا کے بادشاہ ہیں حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم، لیکن آپ کے حالات پڑھیے، خلیفہ ضرور ہیں، کوئی گھمنڈ نہیں ہے۔ حضرات گرامی ایسا لباس پہنتے تھے جس میں 18 یا 17 پیبند تھے، وہ جبہ تھا۔ ایک دن آپ کے جسم پہ نیا جبہ آیا۔ آج لوگ دعوے کرتے ہیں، عام آدمی پارٹی بنا کر کے بیٹھے ہیں، میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن کہنا چاہوں گا جوانوں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ لوگ آتے ہیں رکشے پہ، لیکن بیٹھ جاتے ہیں پلان پہ، بیٹھتے ہیں پھر شیش محل بنا کر کے۔ حضرات گرامی، وہ نام دیتے ہیں عام آدمی، ارے عام آدمی پارٹی کا اگر تصور سب سے پہلے کہیں سے ملا ہے
ہے تو مدینے سے عمر ابن خطاب فاروق اعظم نے دیا ہے۔ عام آدمی کا مطلب یہ ہے کوئی بھی شخص آ کر کے سوال کرے اور آپ اس کے سوال کا جواب دو۔ آدھی دنیا کے حکمران عمر ابن خطاب کا جو جبہ تھا اس میں 18 یا 17 پیبند تھے۔ ایک دن نیا جبہ جب زیب تن کیا، ایک شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد کہا امیر المومنین اجازت ہو تو ایک سوال پوچھو۔ کہا پوچھو، معلوم کرو۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ تو اللہ اکبر، اس شخص نے کہا تھا السلام علیکم یا امیر المومنین، یہ مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے مومنوں کے امیر، آپ پہ سلام ہو۔ میں آپ کے جسم پہ یہ نیا جبہ دیکھ رہا ہوں، یہ نیا جبہ کہاں سے آیا ہے؟ آپ پہ تو پھٹا ہوا جبہ تھا جس میں 18 پیبند تھے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، رو کر کے بولے فلاں شخص نے 2 تہبند بطور ہدیہ تحفہ دیا تھا، ایک مجھے، ایک میرے بیٹے عبداللہ کو۔ میرے بیٹے عبداللہ نے کہا اے میرے والد بزرگوار، مجھے شرم آتی ہے کہ آپ آدھی دنیا کے حکمران ہو گئے باوجود یہ پھٹا ہوا جبہ پہنتے ہیں۔ فرماتے بیٹے اس جبے میں شرم نہیں ہے، شرماتا ان کو چاہیے اللہ اکبر جو رب سے نہیں ڈرتے ہیں، ہم رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی شرم نہیں۔ ابا جان میری خواہش ہے میرے تہمند کو قبول کر لو۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے بیٹے کے تہمند لیا اور بیٹے کی خواہش میں اپنے تہمند اور بیٹے کے تہمند دونوں کو سلوایا۔ جبہ تیار ہوا، اس جبے کو پہنا۔ فرماتے ایک تہمند میرے بیٹے کا، ایک میرا تہمند، دونوں کو ملا کر کے جو کپڑا تیار ہوا ہے وہ جبہ تم میرے جسم پہ دیکھ رہے ہو، یہ حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ رات میں اپنے خادم کے ساتھ نکلے ہیں، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے۔ گشت کرتے ہوئے چل رہے مدینے کی گلیوں میں، ایک دروازہ رات کے وقت میں اوپن کھلا ہوا۔ فرماتے خادم اندر جاؤ، اسلم جا کر کے وجہ معلوم کرو دروازہ کیوں اوپن ہے۔ خادم اندر گئے، جا کر کے وجہ اللہ اکبر دریافت کی تو ایک چولہا جل رہا ہے، اس میں برتن چڑھا ہوا ہے، اس برتن میں پانی ہے اور پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھے ہوئے ہیں اور چولہے کے برابر میں چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں، اپنی ماں سے کھانا طلب کر رہے ہیں۔ ماں نے کہا بیٹے کھانا تیار نہیں ہوا ہے، تیار ہوگا تو میں کھلا دوں گی۔ سب کچھ اس عورت نے بتایا۔ خادم باہر آئے، آ کر کے کہا حضرت بڑا غضب ہو گیا، ایک خاتون ہے، بیوہ ہے، چھوٹے چھوٹے اس کے یتیم بچے ہیں، گھر میں کھانے پکانے کی کوئی بھی خورد و نوش کی اشیاء نہ ہے۔ ماں نے بچوں کو بہلانے کے لیے چولہے کو جلا کر کے اللہ اکبر کبیرہ برتن میں پانی ڈال کے اور اس برتن کے پانی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ڈال کر کے پکا رہی ہے، بچوں کو دلاسا دے رہی ہے۔ لیکن بچوں کی بھوک اس مقام کو پہنچ گئی ہے، اس حد کو پہنچ گئی ہے، انہیں چپنے نہیں دے رہی ہے، ان کو سونے نہیں دے رہی ہے۔ آپ نے کہا آؤ، گھر کو آئے، خورد و نوش کی اشیاء اکٹھا کی، ان کو باندھا۔ علماء فرماتے بوری تیار ہو گئی، امیر المومنین نے اپنے کاندھے پہ اس بوری کو رکھا، لے کر کے جب چلے آپ کے خادم جن کا نام نامی اس میں گرامی حضرت اسلم ہے، انہوں نے کہا حضور میں آپ کا نوکر، آپ میرے آقا، اس بوری کو آپ نہیں میں لے کر کے چلتا ہوں۔ آپ فرماتے نا نا نا، یہ بتاؤ قیامت کے دن کہ میرا بوجھ اٹھا لو گے؟ تو آپ کے خادم اسلم نے کہا تھا وہاں تو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ فرماتے مسلمانوں کے امیر تم نہیں ہو، میں امیر ہوں، یہ بوجھ بھی میں نہیں اٹھانا ہے۔ لے کر کے چلے، جا کر کے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، جب کھانا تیار ہو گیا ٹھنڈا کیا، چھوٹے چھوٹے لقمے بنائے، نوالے بنائے، ان یتیم بچوں کو کھلائے، بچے شکل سے آسودہ ہو گئے۔ عورت نے خوش ہو کر کے کہا تھا یا اللہ عمر کو ہٹا دے اور عمر کی جگہ اس کو کرسی پر بٹھا دے۔ وہ عورت عمر کے نام سے تو واقف تھی لیکن فیس سے، چہرے سے نہ بلد تھی، نہ واقف تھی۔ اس نے یا اللہ عمر کو ہٹا دے اور عمر کی جگہ اسے بٹھا دے۔ حضرت عمر نے کہا اے بہن تو اس کا مطلب عمر سے ناراض ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں میں عمر سے ناراض ہوں۔ حضرت عمر نے کہا بہن تجھے پتا ہے عمر کی سلطنت، عمر کی حکومت آدھی دنیا پہ اتنی بڑی سلطنت ہے، مسائل میں الجھ کر کے رہ جاتا ہے، تیرے بچوں کی طرف توجہ نہ گئی، تیرے گھر کی طرف توجہ نہ گئی، لیکن آج کے بعد توجہ ہٹے گی نہیں، تو عمر کو معاف کر دے۔ وہ کہنے لگی عمر کے معاف کی بات کرتے ہو، میں تو قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عمر کے خلاف مقدمہ کروں گی، عمر کا دامن پاک پکڑ کے شکایت کروں گی یا اللہ عمر حکمران تھا، میرے بچے بھوکے تھے، میں برتن کے اندر پانی ڈال کر کے اس میں پتھروں کو بنا کر کے بچوں کو دلا پکا کر کے بچوں کو دلاسا دے رہی تھی۔ حضرت عمر نے شکایت کا نام سنا، عمر جیسا بہادر کانپنے لگے، جسم پہ کپ کپ
کپی تاری ہو گئی. ارشاد فرماتے بہن او میری ہمشیرہ جتنا کوسنا ہے اتنا کوش لے, جتنی گالیاں دینی ہو اتنی گالی دے لے, لیکن بروز محشر عمر کی شکایت نہ کرنا. عمر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دے نہ سکے گا, لا جواب ہو جائے گا. عورت نے کہا تھا آخر عمر سے تمہارا کون سا رشتہ ہے, تم عمر کی اتنی حمایت کر رہے ہو, اتنی سفارش کر رہے ہو. فرماتے ہیں بہن جس عمر کو تو کوش رہی ہے وہ عمر کوئی اور نہیں ہے, وہ عمر بہن تیرے سامنے کھڑا ہے. آج جو کہنا ہے کہہ لینا, قیامت کے دن عمر کی رب سے شکایت نہ کرنا. قیامت کے دن بہن شکایت نہ کرنا, قیامت کے دن شکایت نہ کرنا. یہ کیا ہے؟ یہ سب خشیت الہی ہے, خوف خدا ہے. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سفر, اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کو نبی نے جنت کی بشارت دی. حضور کے عمر کی رائے کے مطابق قرآن مقدس نازل ہوا. کچھ آیتیں ایسی ہیں جو عمر کی خواہش کے مطابق نازل ہوئی, ان کی آرزو. اور پہلے ابتدائی دور میں اچھا پردے کا حکم نہیں آیا تھا, حجاب کا حکم نہیں تھا. حضرت نے خواہش کی یا رسول اللہ یہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے, میری خواہش ہے. رب نے جبریل کو بھیجا, وہ آئے, رب کا پیغام لائے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یا رسول اللہ عمر کی خواہش ہے کہ عورتیں پردہ کریں, تو آپ اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو حکم دے دیں. اور مسلمانوں